حسبی ربی جل۔ تیمم کرنے میں ہم مٹی کا استعمال کریں گے یا مٹی کے علاوہ کسی اور سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کے اندر مٹی کا ہی ذکر فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ آپ پاک مٹی سے تیمم کر لیجیے اگر آپ کو پانی حاصل نہ ہو یا پانی میں دشواری ہو۔ تو جب اللہ نے مٹی کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا تو مٹی کے علاوہ کسی اور چیز سے تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ من جنس الارض، مٹی کی جنس سے جو چیز ہوگی اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ریت ہے یا ملتانی ٹائپ کوئی مٹی ہے، اس سے ہم تیمم کر سکتے ہیں، لیکن اس سے علاوہ اگر لکڑی کا بابودہ ہے، لوہے کا بابودہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے یا ان کا بابودہ ہے، اس کے ذریعے سے اگر ہم اس کو تیمم کے اندر استعمال کریں گے تو یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے اور نص سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ تیمم جو ہے وہ مٹی سے ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصعید وضوء المسلم ما لم یجد الماء، یعنی اگر کسی آدمی کو پانی نہیں ملتا تو وہ مٹی سے تیمم کر لے۔ قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مٹی کے علاوہ کسی اور چیز سے تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ اس کا طریقہ کیا ہے، ہم کس طریقے سے تیمم کریں، تو اس میں کہا کہ ہم ہاتھ کو زمین پر ماریں گے یا مٹی پر ماریں گے، اور مارنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمارے ہاتھ پر مٹی کا گند آ جائے اور ہم اس ہاتھ کو ہم اس اعضاء پر ملیں جن اعضاء پر پھیرنے کا حکم دیا یا ملنے کا حکم دیا۔ پھیرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کم از کم 2 مرتبہ کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ التیمم ضربۃ للوجہ وضربۃ للذراعین، کہ 2 مرتبہ آپ مٹی کے اوپر ہاتھ مار کر یا مس کر یا رگڑ کر ان اعضاء پر پھیریں جن اعضاء پر پھیرنے کا حکم دیا، یعنی منہ پر پھیرے اور ہاتھ پر پھیرے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ تیمم مٹی کے علاوہ کسی اور دوسری چیز سے نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ کہ کیا ہم ایک تیمم کرنے کے بعد کئی عبادتیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ مثلاً ہم نے تیمم کیا قرآن پڑھنے کی نیت سے، تیمم کیا روایت حدیث پڑھنے کی نیت سے، تیمم کیا ہم نے وظائف کی نیت سے، یہ تیمم کیا ہم نے نماز کی نیت سے۔ اگر ہماری نیتیں اس طریقے کی ہیں تو کیا ہم اس تیمم کے علاوہ اگر ہمارے پاس دوسری نماز کا وقت آ گیا، پانی جب بھی موجود نہیں ہے، تو کیا ہم اسی تیمم سے دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اس سلسلے میں امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ تیمم کرنا جو ہے یہ رخصت ہے اور ضرورت کے مطابق اس کا حکم آیا ہے، تو جب ہم نے اپنی ضرورت کو پورا کر لیا تو اس کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ تیمم دوسری عبادت کے لیے کام نہیں کرے گا، کیونکہ ہم نے اس سے کام لے لیا ہے، یا ضرورت کے مطابق اس کا حکم ہے، ضرورت پوری ہو گئی تو تیمم کا کام بھی پورا ہو گیا۔ اگر ہم دوسری نماز کے لیے
تیمم کریں گے تو دوسرا تیمم کریں گے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ لیکن اس کے برعکس امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر مطلقاً ارشاد فرمایا، کوئی قید نہیں لگائی۔ جب اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی تو ہم اس بات کو کیوں مقید کریں کہ یہ صرف ایک ہی کے لیے ہوگا، دوسری عبادت کے لیے نہیں ہوگا۔ ایک عبادت کے لیے قابل قبول ہے، دوسری عبادت کے لیے ہم دوسرا کرنا پڑے گا، اس کی قید ہم کیوں لگائیں جب اللہ نے اپنے کلام مقدس کے اندر مطلقاً فرما دیا فتیمموا صعیدا طیبا۔ اور اسی طریقے سے حضور نے بھی حدیث میں فرما دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے قرآن و حدیث کے حساب سے مطلقاً الفاظ استعمال ہوئے ہیں، نہ کہ کوئی قید لگا کر۔ جب قید لگانا قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو پھر ہم اس الفاظ کو، اس حدیث کو، اس قرآن کو کیوں مقید کریں اسی بات کے اوپر کہ ایک ہی مرتبہ ہوگا، دوسری مرتبہ اس سے عبادت نہیں ہوگی۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی تیمم سے کئی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک تیمم سے ایک ہی عبادت ہوگی، دوسری عبادت نہیں ہو سکتی۔ دوسری نماز کے لیے ہمیں دوسرا تیمم کرنا پڑے گا۔ بہرحال دونوں صورتوں کے اندر بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے آدمی دوسری مرتبہ تیمم کر لے تاکہ اس اختلافی مسئلے سے بچ جائے۔ جہاں کہیں بھی اختلافی مسئلے سے بچنا آسان ہو اور آسان طریقہ ہو تو اس طریقے کو اختیار کر لینا چاہیے تاکہ اختلاف سے ہم ہٹ جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ سے تیمم کر لیا جائے۔